رب فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ کلام خدا ہے بزبان مصطفیٰ، بولیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن مقدس کی آیت ہم نے پڑھی ہے، اس کے تعلق سے آپ نے پہلے بھی سماعت کیا کہ رب فرماتا ہے اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، ہم آپ سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتے، معاوضہ طلب نہیں کرتے، بلکہ الا المودۃ فی القربى، صرف میں اپنے قرابت والوں کی محبت طلب کرتا ہوں۔ آیت پاکہ مفہوم ہے یہ، چونکہ اسلام ہمارے پاس ایسے نہیں پہنچا کہ حلوہ بنا کر کے ہمارے نوالا منہ میں ڈالا، یہ شہدائے کربلا سے پوچھئے کہ اسلام ہم تک کیسے پہنچا ہے۔ اور جب آقا کریم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، صرف مکہ ہی نہیں، عرب ہی نہیں، بلکہ دنیا کے اندر اندھیرا چھایا ہوا تھا، مظالم تھے، جرائم تھے، اور سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ انسان اللہ رب العزت کو ایک نہیں مانتا تھا۔ اور ایسے ماحول کے اندر فارس سے، حبش سے، کہاں کہاں سے جب لوگ آئے دربار مصطفیٰ میں، آقا کریم نے نگاہ نبوت سے دیکھا، آپ نے لوگوں کو سمجھایا، توحید کی دعوت دی، جرائم سے باز رکھنے کی دعوت دی، اور بت پرستی سے منع کیا، روکا، تو ان تمام جس قدر بھی جرائم غلائظ لوگوں کے اندر جو ہے معاملات تھے، ان تمام ختم کرنے کے لیے جو بھی محنت کی ہے، آپ کو ستایا گیا، وطن سے دور نکالا گیا، راستے روکے گئے، کانٹے بچھائے گئے، پتھر برسائے گئے، دندان مبارک شہید کیے گئے، کتنی جنگیں ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں احد کے میدان میں، بدر کے میدان میں، یہ ساری جنگیں دیکھ کر کے بے شمار صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا۔ ایسے ماحول کے اندر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، خالق کے کائنات نے اعلان کر کے پہلے بتا دیا تھا، اے نبی آپ بتا دیجئے تمام لوگوں کو کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اجرت طلب نہیں کرتا، معاوضہ نہیں مانگتا۔ لوگوں نے کہا تھا یا رسول اللہ، ہم مال آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، ہم آپ کو اپنا حاکم مانیں گے، ساری باتیں کریں گے، لیکن آپ نے کہا مجھے مال و زر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو مشن و دستور لے کر کے میں آیا ہوں، رب کائنات نے جو پیغام دے کر کے قرآن مقدس شکل کے اندر ایک دستور دیا ہے، وہ رب لے کر کے آیا ہوں، اس کو میں کائنات کے گوشے گوشے میں، چپے چپے میں، گھر گھر میں اور فرد فرد تک پہنچا کر کے دب لوں گا۔ تو ایسے اندر، ایسے مصائب و آلام کے اندر جب سرکار کو گھیرا گیا، لیکن تب بھی آپ نے وہ پیغام جو قرآن مقدس کے ذریعے لے کر کے آئے تھے وہ پہنچایا، اور آپ نے کہا مجھے مال و زر نہیں چاہیے، ایک چیز کی طلب ہے، ایک چیز کی طلب ہے، وہ میں ذاتی طور پر نہیں کہتا، بلکہ میں وہی کہہ رہا ہوں جو مجھ کو رب نے کہا ہے۔ رب نے واضح طور پر فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے نبی آپ اعلان عام کر دیجئے، بابانگ دہل کہہ دیجئے، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے تو اپنے قرابت والوں کی محبت چاہیے۔ سبحان اللہ، قرابت والے۔ اب قرابت والے کون سے لوگ ہیں؟ قریب رہنے والے، وہ سرکار کائنات کے اہل بیت بھی ہیں، سرکار کائنات کی اولاد بھی ہے، سرکار کائنات کے ازواج بھی ہے، سرکار کائنات کے صحابہ کرام بھی ہیں، یہ قریب والے ہیں۔ اور آج تو یہ بات ہمارے ذہن و دماغ کے اندر بہت طرح کی غلط باتیں خلول کر جاتی ہیں، لوگ جو ہے بڑے منصوبے کے ساتھ میں ہمارے ذہنوں کو مفروض کر دیتے ہیں، ہمارے عقائد کو خراب کر دیتے ہیں، اور یہ باور کرانا چاہتے ہیں علماء اہل سنت اہل بیت کی عظمت کے قائل نہیں ہیں۔ نہیں، سید فاضل صاحب نے سچ کہا تھا، اگر اہل بیت کرام کی فضائل کو بیان کیا ہے کما حق ہو، وہ جماعت اہل سنت کے مقتدر علماء کرام نے بیان کیا۔ حضرات کرام، نبی مکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت والوں سے محبت کرنی ہے۔ محبت سے پہلے یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ سرکار کائنات جو ہمیں بتا دیا ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ جب ہم اہل بیت اطہار کی طرف جائیں گے، سرکار فرماتے ہیں مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثال
نوح علیہ السلام کی اس کشتی کی مانند ہے۔ فرمایا جو اس میں سوار ہو جاتا ہے وہ بچ جائے گا، لیکن جو اس سے ہٹ گیا، کٹ گیا، سوار نہ ہوا، وہ غرق ہو جائے گا۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، یعنی کہ اہل بیت کی مثال دی ہے کشتی کی مانند، اور صحابہ کرام فرمایا یہ ستاروں کی مانند ہے۔ تو مثال یہ دینے کی کا مطلب یہ ہے کہ جب ملاح چلتا ہے کشتی لے کر کے سمندر کے اندر، وہ جب منزل میں جانا چاہتا ہے، وہ منزل میں جانے سے پہلے وہ راستے کا تعین جو ہے ستارے سے کرتا ہے۔ تو وہ کہ کشتی کے اندر سوار ہو کر کے آپ نے صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنا ہے، اور ستارہ اگر آپ نے دیکھنا چاہتے ہو تب تک آپ ستارہ دیکھنے سے نہیں بچ پاؤ گے جب تک کہ اس اہل بیت کی محبت والی کشتی میں سوار نہیں ہوگے۔ حضرات، اب محبت کا تقاضا کیا ہے؟ دیکھیے امام علی مقام سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم الحرام کو 61 ہجری کے اندر جمعے کے دن جو ہے کربلا کے اندر شہید کیے گئے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ فضائل آپ نے سنے ہیں، شہادت کے فلسفے بھی آپ نے سماعت کیا ہے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا، ایک طرف یزید تھا جس کا رشتہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں تھا، ان کا بیٹا تھا، لیکن یزید وہ شخص تھا، تمام جرائم اس کے اندر تھے، تمام غلاظت اس کے اندر تھی، وہ توحید کا قائل تھا، نماز کا قائل تھا، نمازیں پڑھتا بھی تھا، اس کے اندر جو ہے بہت سے ایسے سیر و شکار، شباب و کباب، تمام کے تمام جس قدر بھی لغویات و خرافات اور جتنے بھی جرائم تھے سب کا دل دادا تھا، اس کے اندر یہ جرم تھا۔ وہ زور کے ساتھ میں تخت نشین ہوا تھا، تخت پر بیٹھتے ہی اس نے سب سے پہلے مطالبہ کیا تھا کہ امام حسین علی کے بیٹے نبی کریم کے نواسے فاطمہ کے لاڈلے کو خط لکھ کر کے بھیجا تھا کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا، آپ وہ تھے کہ جس کے بارے میں سرکار کائنات نے فرمایا حسین منی وانا حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو یہ جب آپ نے یہ تمام کے تمام دیکھا، یزید کا پوری زندگی کا جو رات و دن کا سارا سلسلہ تھا امام علی مقام کے سامنے تھا، آپ نے مکمل طور پر اس کا انکار کر دیا۔ میں فاسق فاجر کے ہاتھ میں، ظالم جابر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا، چونکہ یزید نے جو ہے حرام چیزوں کو حلال کیا تھا، حلال کو حرام کر رہا تھا، اس کے سامنے کوئی حلال و حرام کی تمیز ہی نہیں تھی۔ ایسے ظالم کے سامنے امام علی مقام نے جو ہے کیسے بیعت کرنی تھی؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، آپ نے کئی بار دیکھا، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو آواز امام حسین نے دی تھی یہ ظالم کے خلاف آواز تھی، یہ ظلم کے خلاف آواز تھی، یہ تمام چیزیں اس نے خلط ملط کر دی تھی، سب کو اکٹھا کر کے چل رہا تھا، اس کی جو ہے شناخت پہچان کرنے کے لیے آپ کھڑے ہوئے تھے۔ آج امام علی مقام سے امام حسین کے ماننے والوں سے یہ مطالبہ بھی ہوگا، ایک یہ سوال بھی ہوگا، اگر آپ حسینیت کے ساتھ میں آپ کا تعلق ہے، اس مشن سے آپ وابستہ ہیں، ان کے نام پر محفلیں ہم منعقد کرتے ہیں، لیکن دیکھنا ہوگا امام علی مقام کا مشن کیا تھا۔ سب سے پہلا مشن یہ تھا، آپ مذہب کے تحفظ کے لیے کھڑے ہوئے تھے، آپ نے قرآن مقدس کی عظمت کے لیے آپ نے تمام جان ساروں کو قربان کیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہو جاتے ہیں، شہید ہونے کے بعد آپ کے سر اقدس سے جو ہے قرآن مقدس کی تلاوت کی آواز آتی ہے۔ امام حسین کے ماننے والوں، آج کیا ہمارے گھروں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی ہے؟ کیا ہمارے بچے قرآن پاک پڑھنا سیکھنا جو ہے سیکھتے ہیں؟ کیا وہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں؟ اگر نہیں، آج ہمارے نوجوان نسل قرآن مقدس کی تلاوت سے منحرف ہے، احکامات سے دور ہے، رات اور دن میں جو ہے خرافات کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ ہم کیسے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مشن کے اندر یہ چیز شامل کی تھی، جب سامنے جائز ناجائز کو اکٹھا کیا جائے گا، سچ اور جھوٹ کو اکٹھا کیا جائے گا، حق اور ناحق کو اکٹھا کیا جائے گا، ایسے ماحول کے اندر کھڑے ہو کر کے امام حسین نے کھڑے ہو کر کے آپ نے رفقہ کار کا تمام کے تمام کاروان قربان کیا تھا کہ ہم اکٹھا نہیں ہونے گے، سچ کو الگ کریں گے، جھوٹ کو الگ کریں گے، ظلم کو الگ کریں گے، انصاف کو الگ کریں گے۔ یہ ساری چیزوں کے پہچان کے لیے امام علی مقام کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج ہم اپنے ضمیروں سے پوچھیں، اپنے ذہن سے پوچھیں،
ہمارے سامنے بھی ایسے معاملات آتے ہیں، کیا ہم حق و سچ اور جھوٹ کو الگ کر کے دکھاتے ہیں یا کہ نہیں؟ ہم بھی سامنے گول بات کر دیتے ہیں، ہم ذات کے لیے، سیاست کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے، کنبہ خاندان کے آرام کے لیے، آسائش کے لیے ہم مذہب کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ امام حسینی بننے سے پہلے ہمیں مذہب کو پہلے دیکھنا ہے، خاندان بعد میں ہوگا، آسائش بعد میں ہوگی، اپنا مقصد بعد میں ہوگا، ذات و سیاست بعد میں ہوگی۔ اگر ہم حسینی ہیں، ہم تمام چیزوں کو پہلے نہیں دیکھیں گے، بلکہ پہلے امام عالی مقام کے مقصد کو دیکھیں، اس کے منصور کو دیکھیں گے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقصد کے اندر یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ جب آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ نے دیکھا خواتین بھی ہمارے سامنے ہیں، تمام کی تمام اسلام پر جانچ آ رہی ہے، آپ نے کہا نہیں، خواتین کو لے کے چلو، بچوں کو لے کر چلو، 6 ماہ کے بچے کو لے کر کے چلے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی، سرکار کائنات کے روزے پر آواز دی، یا رسول اللہ، آئے تو آپ کے چاہنے والے تڑپ کر کے مچل کر کے دنیا کے کونے کونے سے آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، مکہ المکرمہ آتے ہیں۔ آج میں مکہ چھوڑ رہا ہوں، مدینہ چھوڑ رہا ہوں، روزہ رسول چھوڑ رہا ہوں، میرا مقصد کچھ نہیں ہے، یہ بچے میرے سامنے جا رہے ہیں، خواتین جا رہی ہیں، مسافر ہیں، مال و زر نہیں ہے، ہمارے پاس جو ہے کوئی بہت بڑا یہ جو ہے اسباب حرب و ضرب نہیں ہے، چھوٹی سی جماعت یہ کر کے، لیکن آپ نے اعلان کیا تھا میں جب تک زندہ ہوں، میرے جسم کے اندر جان روح باقی ہے، تب تک جو ہے اسلام پر آنچ نہیں آنے دوں گا، یہ مقصد لے کر کے آئے تھے۔ اگر آج بھی ہماری غیرت زندہ ہے، ہم حسینی کہلاتے ہیں، ہم سب کو اسلام کے لیے قربانیاں پیش کرنی ہوں گی، جہاں پر وقت دینا ہوگا وقت قربان کرو، کہیں پر اپنے ذاتی معاملات کو، سیاسی معاملات کو قربان کرنا ہوگا قربان کر دو، تاکہ ہم امام حسین کی بارگاہ میں سرخوری حاصل کر سکیں۔ اور تیسری بات یہ امام حسین، چوتھی بات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوتے ہیں، آپ نے شہید ہونے سے پہلے کچھ اور کام نہیں کیا تھا، تلوار کو روک دیا تھا، تلوار کو بند کیا تھا، دشمن سامنے تھے، اللہ کے بارے میں سجدہ کیا تھا، اپنے عمل سے ثابت کیا تھا میں نماز کو بچانے کے لیے آیا ہوں۔ آج امام حسین کے ماننے والوں اور نیاز دینے والوں، لنگر پکانے والوں، سبیل دلانے والوں، سب سے میرا سوال یہ ہے، گھر کا بھی جائزہ لے لو، امام عالی مقام کے نام پر فاتح دے کر کے محلے کے امام صاحب کو بلا کر کے ہم فاتح کرا دیتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، مستحب عمل ہے، عقیدت و محبت کا تقاضا یہی ہے، لیکن جب عشاء کی نماز میں وہی بچے غیر حاضر ہوتے ہیں، وہ حسینیت والے نہیں ہوتے ہیں، جب فجر کی نماز میں بچے گھر کے اندر سوئے ہوتے ہیں، مسجد خالی ہوتی ہے، یہ امام پاک کا مشن نہیں تھا، یہ امام حسین کا مشن یہی تھا، مجھ سے محبت کرنے والوں، میرے خاندان سے محبت کرنے والوں، مجھ سے تعلق رکھنے والوں، میری نیازیں دینے والوں، آؤ دیکھو، اگر تم نمازی نہیں ہو تو حسینی نہیں ہو، اگر تم حسینی بننا چاہتے ہو نمازی بننا ہوگا۔ اور ہم آج یہی پیغام دینا چاہیں گے، ہمارے سماج کی برائیوں کا خاتمہ ہم نے کرنا ہوگا، یہ برائیوں کا خاتمہ جمعے کے دن ایک خطیب صاحب کے بیان سے نہیں ہو سکتا ہے، جب تک یہ بیان سننے کے بعد ہم دل کے اندر بسا کر کے گھر میں اس کو جو ہے نافذ نہیں کریں گے۔ گھر کی خبر لینی ہے ہم نے، ہماری وجہ سے مذہب کو نقصان ہو رہا ہے، ہماری وجہ سے مسجد کو نقصان ہو رہا ہے، ہماری وجہ سے مدارس اسلامیہ کو نقصان ہو رہا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد ذہن میں رکھیے، آج اگر مذہب کو بچانا چاہتے ہو، مسجد کو بچانا چاہتے ہو، آپ چاہے اس سارے نظام کو بچانا چاہتے ہو، آپ کو مدارس کا ساتھ دینا ہوگا، تاکہ یہ پھول آپ کے سامنے آتے رہیں گے، یہ نہتے، یہ غریب خاندانوں کے بچے جو گھروں سے چل کر کے آتے ہیں۔ امام حسین نے شہید ہونے کے بعد بھی آپ کے سر انور سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آئی تھی، اس آواز سے اگر محبت ہے، اس آواز سے محبت کرنے والوں آج مدارس سے محبت کرو، اور مدارس کے اندر جو کاروان جڑا ہوا ہے، جو اراکین ہوں، معلمین ہوں یا متعلمین ہوں، ان تمام کے ساتھ تعاون کرو۔ اور اگر یہ تعاون نہیں کریں گے، یہ ہمارے پاس میں علماء کہاں سے آئیں گے، یہ حفاظ کہاں سے آئیں گے، یہ جائز و ناجائز آپ کو کون بتائے گا، یہ اہل بیت کے فضائل اور یہ صحابہ کرام کے فضائل کون بتائے گا؟ اس سلسلے کو قائم اور مضبوط کرنے کے لیے مدارس کو مضبوط کرنا ہوگا۔ آج وقت ایسا پرآشوب ماحول چل رہا ہے، دور چل رہا ہے کہ آج ہمارے سامنے کتنی
بے راہ روی ہے، نشے میں ہمارے بچے، جرائم میں ہمارے بچے، فساد میں ہمارے بچے، بے نمازی ہمارے بچے، ماں باپ کے نافرمان ہمارے بچے، انتشار گھر گھر کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کا ماحول کھڑا کیا ہوا ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ حسینی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ حسینی کردار اگر اپنانا چاہتے ہو، سارے تقاضے ختم کر دو، آؤ آپ اس ایسا ماحول پیدا کرو۔ ہم دیکھیں ہمیں مذہب کی ترجمانی کہاں سے ملتی ہے، ہمیں جو ہے انصاف کی بات کہاں سے ملتی ہے، ہماری اصلاح اعمال و عقائد کی بات کہاں سے ہوتی ہے۔ ان تمام مدارس کا ہم نے مضبوط کرنا ہوگا، اور مضبوط کریں گے ہم زندہ ہیں، ورنہ جسم ہمارا ہوگا، کھانا ہمارا ہوگا، بلڈنگ ہماری ہوگی، ضمیر مر جائے گا، ہم مردہ ہوں گے۔ امام حسین نے غیرت دکھائی ہے، ضمیر کو زندہ کیا ہے۔ آج ہم نماز پڑھ کے بھی ہمارا اگر ضمیر مردہ ہے، ہماری قوم زندہ نہیں ہے۔ قوم کو زندہ کرنا چاہتے ہو، نوجوانوں کو زندہ ہونا ہوگا۔ وہ زندہ کیسے ہوگا؟ وہ آج کی سردی کی ساون کی رات کے اندر بھی وہ جب مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھے گا، وہ حسینی نظام زندہ کرنے والا ہوگا۔ وہ بازار کی دکان بند کر کے جب عاشورہ کا دن روزہ رکھ کر کے محفل امام پاک میں آئے گا، حسینی نظام کو زندہ کرنے والا ہوگا۔ اگر وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائے گا تو وہ حسینی نظام کو زندہ کرنے والا ہوگا۔ ماں باپ کا فرما بردار ہوگا، حسینی نظام کو زندہ کرنے والا ہوگا۔ ہمارا پیغام یہی ہے، اس آواز کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ہم سب کو علماء کا ساتھ دینا ہے، مدارس کا ساتھ دینا ہے، مساجد کی حاجی یقینی بنانی ہے۔ جو لوگ مساجد میں، مدارس میں، مکاتب میں تعاون کرتے ہیں، دامے درمے قدمے سکھنے ان کے ساتھ چلنا ہوگا، تب یہ نظام بحال ہوگا، ورنہ ہم خستہ حالی کا شکار ہیں، ہم پیچھے ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھا نہیں، کل بھی آپ نے پرسوں بھی دیکھا، قرآن پاک کا یہ وعدہ تھا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ جو کم جماعت، سچی جماعت ہوتی ہے، 2-3 ہی کیوں نہ ہو، وہ غالب ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ نے دائیں بائیں دنیا کا ماحول دیکھا ہوگا، پل بھر کے اندر کل کسی اور کی حکومت تھی، آج کوئی دوسرا نظام آ جاتا ہے۔ ہم اس نظام سے جڑیں گے انشاءاللہ، ہم زندہ رہیں گے، ورنہ ہم زندہ رہ کر کے مردہ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔